میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ جو بطور میڈیکل آفیسر خضدار اورناچ کے ایک سرکاری اسپتال میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، دوران ڈیوٹی پاکستان کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے ہاتھوں 28 جون 2009 کو تشدد کے بعد جبری طور پر لاپتہ کیے گئے۔ ان کی جبری گمشدگی کے بعد ہم نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سمیت کئی عدالتوں میں ان کا مقدمہ درج کیا۔ گزشتہ 16 سالوں سے ہم عدالتوں میں مسلسل پیشیاں دے رہے ہیں، جبکہ لاپتہ افراد کے کمیشن میں 2011 سے ہم پیش ہو رہے ہیں، لیکن کمیشن کی اب تک ہمارے کیسز میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت سامنے لانے میں ناکام رہا ہے، اور نہ ہی اب تک کوئی کارکردگی رپورٹ سامنے لانے میں کامیاب ہوا ہے۔ ہر بار کی طرح کمیشن کی پیشی میں کل میرے والد کے کیس کے ساتھ دیگر گمشدہ افراد کے لواحقین بھی پیش ہوئے، مگر ہمیشہ کی طرح ہم سے ایک ہی سوال پوچھا گیا کہ آپ کے لوگ کہاں ہیں، آپ کے لوگوں کو کس نے اٹھایا ہے۔ 16 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ہم سے یہی سوال دہرایا جاتا ہے کہ آپ کی کسی سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے۔ آج بھی کمیشن میں ہمیں ہمارے سوالات کے جواب دینے کے بجائے ہم سے ہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں۔ یہی کمیشن کی سنجیدگی کا عالم ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی نمائندے میڈیا پہ بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کمیشن فعال ہے اور جبری طور پر گمشدہ افراد کے کیسز چل رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے مختلف برعکس ہے۔ مختلف طریقوں سے گمشدہ افراد کے لواحقین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، انہیں ڈرا کر، دمکا کر مختلف حربوں سے ان کو خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل کی پیشی میں ہمیں ایک نیا فارم دیا گیا جس میں لکھا گیا ہے کہ گمشدہ افراد کے لواحقین یہ فارم بھر کر 50 لاکھ روپے وصول کریں اور خاموش ہو جائیں۔ یہ حکومت کی جانب سے کمپنسیشن کے نام پر ہمارے گمشدہ پیاروں کی قیمت لگانے کی ایک نئی کوشش ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی ایسے کئی آفرز کو ٹکرایا ہے اور ہم آج بھی ٹکراتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی رقم ہماری درد، ہمارے تکالیف یا ہمارے گمشدہ پیاروں کی زندگیوں کا مداوع نہیں کر سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے آفرز ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے اور ہمارے دکھوں کی توہین کے مترادف ہے، اور ایسے آفرز صرف اور صرف ہمارے جذبات کی تضحیک ہیں۔ ہم برسوں سے اپنے گمشدہ پیاروں کی زندگیوں اور ان کے حق کے وجود کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، مگر ریاست ان لواحقین کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، وہ جو سوال کر رہے ہیں، وہ جو انصاف مانگ رہے ہیں، انہیں دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، ان کے نام 4th اسکیڈول میں ڈالے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو اپنے گمشدہ پیاروں کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال بھی نہ پوچھ سکیں، وہ ریاست کو جوابدہ بھی نہ ٹھہرانے کی بات کریں۔ ہم پر مقدمہ درج کیے گئے ہیں، FIRs کا سامنا ہے، ہمیں ہراسانی اور دھمکیوں کا سامنا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم اپنے لوگوں کے بارے میں ریاست سے پوچھ رہے ہیں۔ ریاست کی منافقت اور دوغلاپن دیکھیے کہ ایک طرف ہمارے لوگوں کو جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ جبری طور پر گمشدہ ہیں ہی نہیں، جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، مگر انہی ریاستی اداروں کی طرف سے جب ہمیں پیسوں کے آفرز دیے جاتے ہیں تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے لوگ ریاست کے ہاتھوں لاپتہ کیے گئے ہیں، اور اب ان کے لواحقین کو خیرات کے نام پر، کمپنسیشن کے نام پر خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی رقم، پیسہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کبھی ایسے پیشکش کو قبول کریں گے۔ اگر ریاست واقعی گمشدہ افراد کے لواحقین کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو ریاست ہمیں ہمارے سوالوں کے جوابات دے، ہمارے سوالات کا شفاف اور ٹھوس جواب دیا جائے کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ یہ جو نام نہاد کمیشن بنایا گیا ہے، یہ کمیشن اپنی سنجیدگی کا ثبوت دے اور شواہد کی بنیاد پر پیش رفت دکھائے، نہ کہ بار بار وہی سوالات دہرائے۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کو ہراسانی، FIRs اور دھمکیوں سے محفوظ رکھا جائے، اور احتجاج یا سوال پوچھنے کو ایک مجرمانہ عمل نہ بنایا جائے تاکہ وہ اپنے لوگوں کے بارے میں جدوجہد کر سکیں۔ کسی بھی صورت میں پیسوں کے عوض خاموش کرانے کی سازش ہمیں نہ بنایا جائے۔ انصاف اور شفاف جواب ہی ہماری واحد مانگ اور مطالبہ ہے۔ ہم اپنے گمشدہ عزیزوں کی بازیابی، عدالتی شفافیت اور سچائی کا مطالبہ ہم نے جاری رکھا ہے اور ہم جاری رکھیں گے۔ کوئی بھی رقم، کوئی بھی عارضی رقم ہمارے زخموں کا مداوع نہیں کر سکتی ہے۔ ہم اپنے لوگوں کے بارے میں، ہمیں سچ چاہیے، اور ایسے آفرز کے ذریعے ہمیں خاموش کرانے کے منصوبے نہ بنائے جائیں۔ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے
افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر. وہ یہ میرا سوال ہے ان کے لیے کہ وہ جن کے اگر کسی کا بھائی کسی کا بیٹا جبری طور پر غائب کیا جائے 20 سالوں تک اس کے بارے میں کوئی پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ہے کس حال میں ہے اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس نے کیا ہے اور 20 سال کے بعد کوئی آئے آپ کے ہاتھ میں یہ فارم تھمائے اور آپ سے کہے کہ آپ یہ پیسہ لے لیں اور اس کے بدلے میں خاموش ہو جائیں آپ سوال نہ کریں. ہمیں اس قسم کے شرمناک ہتھ کنڈے ہم سمجھتے ہیں کسی قسم کے کوئی کام نہیں آئیں گے. ہماری جو جدوجہد ہے ہمارے پیاروں کی جدوجہد ہے ان کی زندگیوں کا مطالبہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو کس نے اٹھایا ہے اور اس کے لیے ہم ریاست کو جوابدہ ٹھہرائیں گے اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی میں کوئی بھی ریاستی ادارہ اس میں نہ رہے کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی فیملی کو ایک رقم دیا جائے گا اور اس پر وہ لواحقین خاموش ہو جائے گا.